صفا مروہ میں بال کاٹیں تو اچھی بات ہے، لیکن ہوٹل میں آ کے بھی کاٹ سکتے ہیں۔ ماں اپنے حصے کے پیسے سے بیٹے اور بیٹی کو برابر کے پیسے دے سکتی ہے زندگی میں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو برابر دے۔ میں نے 3 شادیاں کی ہیں، تینوں ناکام ہو گئی ہیں، تو اب اگر کرو تو پہلے استخارہ کرو، خیر ہو تو کرنا، اگر خیر نہ ہو تو نہ کرنا۔ میرے بیٹے کا حادثہ ہوا ہے، دماغ پہ چوٹ لگی، 5 دن سے بے ہوش ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ دعا کے بعد ہاتھ جو ہے منہ پہ پھیرنا تفاعل ہے کہ اللہ کی رحمت آ گئی جو ہم اپنے منہ پہ پھیر رہے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میت کے افسوس کے لیے جائیں تو کہیں عظم اللہ اجرکم انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ اس کی مغفرت کرے، درجات بلند کرے، تم لوگوں کو صبر دے، یہ دعا کریں۔ جو بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں ان کو نہ جنازہ ہوتا ہے نہ کچھ، بس ان کو کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دیں۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ طواف کے دوران ہم اگر 4 کل شریف پڑھ کے ثواب بخشیں وہ بھی جائز ہے۔ طواف کے دوران حتیم میں 2 رکعت پڑھنا ناجائز ہے جب تک طواف ختم نہ ہو جائے۔ میرا بیٹا عارض بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ تمام انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، شہید جب زندہ ہے تو نبی کی شان تو کروڑ درجے بڑی ہے۔ کہتے جی 65 سال کا بندہ 2 شادیاں اور کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے وہ جانے، اس کا کام جاری ہے، کوئی مسئلہ مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ بیت اللہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا اللہ کے حکم سے، پھر حضرت آدم کے دور میں تعمیر ہوا، پھر حضرت ادریس کے دور میں تعمیر ہوا۔ طائف اگر چکر لگانے جائیں، واپسی پہ احرام باندھے بغیر آئے تو دم پڑ جائے گی، طائف میقات ہے۔ شار ابراہیم پہ صفیں بن جاتی ہیں، اگر آگے جگہ خالی ہے لیکن صفوف نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جائے گی، نظر نہ آئے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ میرے بھائی کی بیوی چلی گئی ہے، بہرحال اس کو کہیں کہ سگریٹ بھی چھوڑ دے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے وہ اس کی بہن دعا کرے، اللہ آسان کرے۔ رات کو کوئی دیوال نہیں ہوتا، دیوال دن میں ہوتا ہے جب سورج ڈھلتا ہے۔ سورج اور چاند کو جو گرہن لگتا ہے، اللہ پاک اپنے بندوں کو خوف دلاتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اگر اتنے بڑے قرے بے نور ہو سکتے ہیں تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ میری بہن، چھوٹی بہن جو ہے، خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، لیکن رشتہ نہیں ہو رہا۔ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں۔ ایک عورت نے عمرہ کیا لیکن بال دوسرے دن کاٹے، اگر درمیان میں اور کوئی غلطی نہیں کی تو کوئی حرج نہیں۔ میں نے میقات سے احرام باندھ کے نکلا تو راستے میں میری بیوی کو بخار تھا، تو میں نے ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ کے دیکھا کہ بخار ہے یا نہیں، کوئی دم نہیں، کوئی بات نہیں۔ مغرب کی اذان کے فوراً نوافل کی پابندی، مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے، لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں مغرب کے بعد پڑھے، ویسے بھی پڑھے تو جائز ہے۔ میرا نام ماہی ہے، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، اللہ پاک آپ کو صالحین کے ساتھ رکھے۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانی، یہی نشانی ہے نا کہ ایک ماں دوڑی تھی اور قیامت تک اللہ نے اس کو نشانی بنا دیا ہے۔ خواتین احرام میں نقاب نہیں لگا سکتی، آگے کپڑا لٹکا سکتی ہیں۔ جو امام سادہ جرابوں پہ وضو کرے اس کے پیچھے حنفی مسلک میں نماز نہیں ہوتی۔ سجدہ ساو کے بعد کوئی اتحاد نہیں ہوتی، اللہ اکبر سجدہ کیا اور اللہ اکبر کر کے بیٹھ گئے۔ پیشاب کرنے کے بعد شک رہتا ہے، شک کو چھوڑ دیں، بس نماز پڑھتے رہیں۔ روزی بڑھانے کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں۔ صفا مروہ کے درمیان ہم نے کندھا نہیں ڈھانپا، لیکن ڈھانپنا چاہیے تھا، کوئی حرج نہیں۔ طواف کے پہلے 2 چکروں میں اجتماع بھول گیا، بعد میں کیا ہے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، جرمانہ کوئی نہیں۔ حالت احرام میں سگریٹ پینے سے دم تو نہیں پڑتا لیکن ڈبل حرام ہے۔
اور حالت احرام میں جب وضو کرے گی بالکل اوپر کا کپڑا اتار کے وضو مسح کرے گی۔ اگر ہم مدینے سے واپس آئیں، عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے، تھکے ہوئے ہیں، رات کو سو جائیں، صبح عمرہ کریں، کوئی حرج نہیں۔ عمرے کے بعد دوسرا عمرہ اس وقت کریں جب بال کچھ نکل آئیں تاکہ اسرا پھروانے کے قابل ہو جائیں۔ دوران طواف نظر نیچے رکھیں، کعبے پر نظر نہ رکھیں۔ دوران طواف قرآن ہاتھ میں اٹھا کر تلاوت کرنا جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جو یاد ہے وہ پڑھتے رہو، نظر نیچے رکھو۔ غار ہرا یا غار ثور میں نفل پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ دوران طواف وضو ٹوٹ جائے، طواف چھوڑ دیں، دوبارہ شروع کریں۔ بہرحال اگر کسی مرشد کی اولاد دین سے دور ہے تو مرشد کا کیا قصور ہے؟ انبیاء کے بیٹے جو کافر تھے تو اس میں نبی کا قصور ہے۔ سونے کا نقد رقم 150 رنگٹ، پھر 250 قسطوں پہ نہیں، سونے کا لین دین نقد بنقد فوراً ہو۔ مکروہ وقت میں جنازہ نہ پڑھیں تو افضل ہے، مجبوری ہو تو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک عالمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگیں اور سورۃ الرحمن پڑھیں۔ اگر کچن میں خانے کعبے کی تصویر لگی ہے کوئی بات نہیں ہے، حضور کا نام لکھوانا نہیں چاہیے کیونکہ گر جائے تو بے ادبی ہوگی۔ اگر کسی کا نام محمد ہے تو وہ کچن میں بھی ہر جگہ جا سکتا ہے۔ احرام کے دوران، سعی کے دوران احرام کندھوں پر ہو۔ حرم میں اگر عورتیں بیٹھی ہوں تو جنازہ پڑھ سکتی ہیں۔ میں نے نیت تو میقات سے کر لی تھی لیکن لبیک یہاں آ کے پڑھا، اللہ قبول کرے، ایسے غلطی ہے، لبیک فوراً پڑھنی چاہیے۔ بعض اذکار جو ہیں جہرن بھی ہوتے ہیں، بعض لیکن افضل یہی ہے کہ ذکر جو ہے وہ سرن ہو، لیکن اگر جہرن بھی ہو تو وہ بھی جائز ہوتا ہے۔ اگر آپ کے یعنی بنڈل ہیں ان پر آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے تو وہ اتار لیں، اتار کے محفوظ رکھیں۔ بال سر پہ اس طرح پھروائیں، اس طرح نہ پھروائیں تو کم از کم بالوں کا چوتھا حصہ سارے سر کا اتر جائے۔ سبز لائنوں کے درمیان میں تیز چلنا چاہیے کیونکہ وہاں بی بی صاحبہ زیادہ تیز چل کے اپنے بیٹے کی پریشانی میں، کیونکہ جب وہاں جاتی تھی تو حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے۔ بہرحال روضہ رسول میں جن نے کہا ہے تو سلام عرض کر سکتے ہیں۔ طواف عصر کے بعد شروع کیا، 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ زمزم پینا ہر طواف کے بعد ضروری نہیں ہوتا۔ مدینے میں 40 نمازیں جو ہیں پڑھنے سے آدمی کو اللہ نفاق سے بری کر دیتے ہیں۔ عورت اپنے کمرے میں بھی پڑھ سکتی ہے لیکن بہتر ہے کہ حرم میں پڑھے، وہاں تو عورتوں کا بڑا محفوظ انتظام ہے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.